حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں سکون ہو، اطمینان ہو، کوئی پریشانی کا عنصر نہ ہو۔ مولانا عمر فاروق پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں مثال دے رہے تھے کہ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے گارا ہے، سیمنٹ ہے۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا انتظام ہے۔ پھر فرمایا انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے، طور طریقے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ ہم معاشرے میں مل کر رہیں۔ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، اللہ نے ایسا بنایا انسان کو، یہ انسان دوسروں کے بجائے اچھائیاں دیکھنے کی، یہ ان کے عیب دیکھتا ہے، خرابیاں دیکھتا ہے، خامیاں دیکھتا ہے۔ اور جب مسلسل آدمی اسی رخ پر ہوتا ہے، یہی رخ ہے اس کا، لوگوں کی خامیاں دیکھنا، برائیاں دیکھنا، پھر عنقریب بہت جلد یہ کبر کا شکار ہو جاتا ہے، میں تو اچھا ہوں اور سامنے والا برا ہے، میں حق پر ہوں اور سامنے والا ناحق پر ہے، میں اچھا ہوں، سامنے والا برا ہے۔ اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے معاشرے میں جھگڑا، فساد اور لڑائی ہوتی ہے۔ اس سے کیسے نکلے، اس کے لیے بھی راستہ بتایا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب فتنہ فساد کا زمانہ شروع ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھنا۔ پھر فرمایا اگر تمہارا گھر اتنی گنجائش رکھے، گھر میں رہنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ پھر فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا۔ ہم سارے کے سارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گناہگار ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن یا کل بنی آدم خطاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اقرار جرم کرے، ہاں میں برا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہگار ہوں، اور توبہ کر لے اور رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ یہ سامنے والا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ سارے صحابہ کا یہ مزاج بنا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے تھے، سب سے برا میں ہوں۔ بلکہ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور سب کے سب کو اپنے پر پورا نفاق کا خطرہ گزرا ہے، کہیں منافق تو نہیں ہے۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان میں معصیت کا جذبہ نہیں رکھا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کرتے ہیں وہ نیکی نیکی ہے۔ اور صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو ہمارا دل اندر سے کہے گا میں سب سے برا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، گناہوں میں ایسا مبتلا ہوں۔ بلکہ فرمایا اگر گناہوں کی بدبو ہوتی
پھر سارا جہاں تعفن سے پھیل جاتا، بدبو اور گناہوں میں بدبو ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے اتنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے فضل فرما دیا ہم پر، اپنے کرم اور رحمت کی وجہ سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ہماری پردہ پوشی کر لی۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں اپنے بارے میں، دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا، خامیوں کو دیکھنا، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان باندھو، بدگمانی مت کرو، اچھا گمان، تعویل پیش کر لو، کوئی خامی نظر آ گئی تعویل پیش کر لو، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے اور اس نے واقعی تکلیف پہنچائی ہے تو کیا ہے حکم؟ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرو، برداشت کر لو، سہ جاؤ، واویلا مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو۔ اعتراض کرنا علماء حضرات فرماتے ہیں یہ اس کو منع کیا گیا ہے، اعتراض کرنا، ہاں اصلاح کرنا اور اعتراض کرنا، ان دونوں کی حدیں ملتی ہیں آپس میں۔ اعتراض کرنا تو حرام ہے، اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اعتراض اس وقت کرتا ہے آدمی جب اس کے اندر نفرت، انتقام، اس کے ساتھ دشمنی، یہ جب جذبات اندر ہوتے ہیں تو آدمی اعتراض کرتا ہے۔ اور اصلاح میں آدمی کے اندر سامنے والے کے لیے الفت، محبت، خیر خواہی، ہمدردی، اس کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، میں نے سب سے زیادہ نقصان ان کو اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے جو اعتراض کی عادت جن کی بن گئی تھی، ہر بات پہ اعتراض، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ ہاں اصلاح کے لیے آدمی کو موقع تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت میں بات کر سکتا ہوں اس سے، اس وقت یہ میری بات قبول کر لے گا، رخ پہ لے کر آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملی طور سے یہ تعلیم دی ہے، رخ پہ تو لے کر آنا ہے ہم کو۔ اور فرمایا مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تبلیغ کا کام ہی ملکوں، قوموں کو رخ پر لے کر آنا ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب ایک دن فرمانے لگے، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ یہ ہے، اس نے یوں کیا، تو حاجی صاحب فرمانے لگے، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں، ہم مل کر بھی ایک آدمی کو رخ پر نہیں لا سکتے، ہم اتنی نیچے گر گئے ہیں۔ رخ پر لانا۔ اب ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی کا فرش بالکل کچا تھا، زمین تھی، اور ایک حصہ مسجد نبوی کا چھتا ہوا نہیں تھا۔ دیہاتی آدمی وہ آیا اور مسجد کے کونے کے اندر جو غیر چھتا ہوا تھا، زمین کچی تھی، پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کرنے دو، ابھی اس کو روکے گے تکلیف ہو جائے گی۔ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، فلاں جگہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، مسجد کا تعارف کروایا، اللہ کا تعارف کروایا۔ فرمایا دیکھو اللہ تو پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، ہر عیب سے یکتر پاک و صاف ہے۔ پیشاب ناپاک ہے، تم نے اس جگہ کو ناپاک کر دیا،
اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے مسجد بنائی، اللہ پاک ہے تو جگہ بھی پاک، اب دیکھنا ہم اس جگہ کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ اور اس کے سامنے صحابہ سے فرمائی جگہ پاک کرو، مٹی ہٹائی، صاف ستھری پاک مٹی اس کی جگہ بچھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔ صحابہ بہت ہی پاکیزہ ہستی، بہت ہی مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کرام۔ بعد آنے والے سارے غوث قطب ابدال کو جمع کیا جائے ایک صحابی کی برابری کر نہیں سکتے، اللہ ان کو ہمارے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحابی آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کی اجازت دیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی بات کرے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بٹھا دیا، اتنا قریب بٹھایا اور پھر اس سے پوچھا ہماری ماں ہے کہاں؟ ایک ایک رشتہ گنواتے رہے، بہن، بیٹی، بیوی، اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے تم نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برائی کرے، ایسے اور لوگ بھی نہیں چاہتے ان کے ایسے رشتوں والوں کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ رخ پر لے کر آ گئے، بات سمجھائی، اتنا نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا مانگی۔ اور وہ صحابی جب وہاں سے اٹھے تو فرماتے ہیں اس فعل سے زیادہ مبغوض، برا، گندا کوئی عمل میرے سامنے نہیں تھا جب میں اٹھا تھا۔ رخ بھی لے کر آنا ہے، لیکن رخ پہ وہ لے کر آئے گا جس کے اندر خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، الفت ہو، چاہتا ہے دل سے ہاں میرے بھائی کا کوئی نقصان نہ ہو، پھر تو اس کو رخ پہ لانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے، اگر کوئی اور جذبہ ہے، اب اور جذبات بھی ہوتے ہیں آدمی کے اندر، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میرے مزاج کے خلاف بات کی ہے، تو اس کے اندر اور جذبات ابھر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے یا دنیا کے لیے کوئی غصہ ظاہر نہیں کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رخ پر تھے، ہو گیا چلو کوئی بات نہیں۔ اب فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب مجمع جمع ہے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بات کر رہے ہیں۔ اور کیا بات فرما رہے ہیں کہ آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے، چھوٹی سی معصوم بچہ ہے، اور ہیلے بہانے سے اس کو لے کر گئے۔ اندر کیا جذبہ تھا؟ بھائیوں کے اندر انتقام کا جذبہ تھا کہ ہمارے والد سب سے زیادہ اسی پیار کرتے ہیں، اسی چاہت دکھاتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا جذبہ تھا۔ کنویں میں ڈال کر آ گیا، اور یہ بھی انہوں نے سمجھ لیا تو ہلاک ہو گئے۔ کئی بار یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے کر آؤ، تو بھائیوں نے کہا تو ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، کہاں سے یوسف آئے گا؟ لیکن آخر میں جب یوسف علیہ السلام کے پاس سوالی بن کر گئے، محتاج بن کر کے گئے، اور پتہ چل گیا یہ تو یوسف علیہ السلام ہے، پھر انہوں نے معافی مانگی، تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا مکے والوں نے، جب فتح مکہ کے موقع پر سب ساتھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم کچھ ہوتے تو ہم مکہ مکرمہ سے چھپ کے نہ نکلتے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہوا۔ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں
لیکن گردن جھکی ہوئی ہے، اتنی جھکی ہوئی ہے، اتنی جھکی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سواری کی گردن کے قریب تھی۔ اور زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ۔ اکیلے اللہ نے کیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں اس طرح۔ جب آدمی کچھ کر لیتا ہے یا کچھ بھی نہیں کرتا اور پھر اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے میں کچھ ہوں، سارا بگاڑ پھر یہاں سے آتا ہے۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے تھے، پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں ہوتی تھیں، بیل گاڑیوں میں چلتے تھے۔ جب 1857 کے اندر دہلی کے اندر فسادات ہوئے، مسلم ہندو فسادات، تو ایک صاحب اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، رئیس لوگوں میں سے تھے، وہ وہاں سے اپنی سواری پر چلے اور حیدرآباد دکن کی طرف، کہ وہاں کا حکمران مسلمان ہے، اگرچہ وہاں کی کثرت ہندوؤں کی ہے لیکن حکمران وہاں کا جو ہے مسلمان ہے۔ تو وہ نظام الدین جو ہے حیدرآباد دکن کا بڑا تھا، ان کو پتہ چلا، ان کا استقبال کیا۔ کون سی سواری پر آئے؟ بیل گاڑی پر دہلی سے چلے اور حیدرآباد دکن پہنچے اور 8 مہینے لگے ان کو، اور اوسطاً 8-10 میل چلتے تھے وہاں سے بیل گاڑی پر، روزانہ ان کا معمول تھا۔ تو بیل گاڑی پہلے عام سواری تھی، دیہاتوں میں پھر محدود ہو گئی، اب تو دیہاتوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ تو بیل گاڑی جب وہاں سے لوگ چلتے اپنے سامان کے ساتھ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا سارا خاندان بھی ہوتا بیل گاڑی میں ہوتا، ایک آدھ بکری بھی بیل گاڑی میں ہوتی، اور سائے کے لیے کچھ چیز لگا لیتے اوپر۔ تو ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ہوتا، وہ کتا بھی بیل گاڑی کے نیچے اسی رفتار سے چلتا جس رفتار سے وہ بیل گاڑی چل رہی ہوتی۔ تو مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ کتا یہ سمجھتا ہے کہ جتنا وزن ہے نا یہ سب میں اٹھا کے جا رہا ہوں، یہ سب میں لے کے جا رہا ہوں، اس کی سمجھ یہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا انسان کی بھی کچھ فطرت ایسی بن گئی ہے، کچھ کرے یا نہ کرے، وہ کہتا ہے سارا میں نے ہی کیا، مجھ سے ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ کام وہ ہے دوسروں کی غلطیوں کو اپنے سر لینا۔ ایک صاحب تھے، نواب صاحب تھے، انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ضیافت کی، آ جائیں ناشتے میں۔ تو جس کے ذریعے سے پیغام بھجوایا تھا، تو انہوں نے کہا میں سواری بھی لے کر آ جاؤں گا اور آپ کو لے کے جائیں گے۔ جو درمیانی آدمی تھا وہ تاخیر سے آیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے وہاں پہنچے، نواب صاحب دروازے پر بہت ناراض، بہت غصے میں۔ تو مولویوں کا یہی حال ہے، وقت پہ تو آتے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو آپ کا آدمی ہے یہی دیر سے آیا، تاخیر سے، یہ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ تو کسی نے کہا ان کے ساتھ، حضرت آپ بتائیں نا، اپنی صفائی پیش کریں، کیوں دیر ہو گئی؟ اس پر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی موقع ہے، یہی وقت ہے دوسرے کی غلطی کو اپنے سر لینا، یہی موقع ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ نفس تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ جب کوئی بے اصولی ہو جائے، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس وقت کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لمن صبر و غفر، آدمی صبر کرے، معاف کر دے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے
کسی کی طرف سے کوئی غلطی آئے اور پھر آدمی اس کو اپنے پر لے لے کہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ معاشرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قائم کیا تھا۔ یہ امت ہے، امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، کسی فرد کا نام نہیں ہے، کسی طبقے والے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنا دین ہم تک پہنچایا، اس کے اندر جہاں حقوق اللہ بھی ہیں تو حقوق العباد بھی ہے، بلکہ آخری جملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور جو تمہاری ماتحت ان کا خیال رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں اس جملے کے اندر سارے دین کا نچوڑ آ گیا، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنے سے اوپر لوگوں کو جو ہمارے اوپر ہوں، ہمارے باس ہوں اور ان کے ماتحت ہم کام کر رہے ہوں، ان کو تو آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، دل ہی دل میں اڑتا رہتا ہے، دل ہی دل میں ہو سکتا ہے بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن جو اپنے ماتحت ہیں ان کے سامنے وہ اظہار کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 10 سال رہا، 10 سال حضور کی خدمت میں، اور میری عمر 10 سال کی تھی، اور کئی مواقع آئے، کئی ایسی باتیں اٹھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا، راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، میں بھی شامل ہو گیا، بھول گیا۔ کبھی بھی اس 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ پھر حق کی بات کیسے کریں، حق کی بات کہنی ہے وہ کیسے کہیں، کب کہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، میاں جی عبداللہ میواتی تھے، اور وہ زمینیں زیادہ تر انہی کی تھی جہاں اس وقت رائے گنج مرکز ہے، تو میاں جی عبداللہ فرمانے لگے کہ عبدالوہاب 10 سال سے انتظار کر رہا تھا، میں تمہیں ایک بات کہنی تھی، کرنی تھی، اب موقع ملا ہے مجھے، وہ بات میں کہتا ہوں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے، میں حیران ہو گیا، 10 سال اس شخص نے صبر کیا مجھے یہ بات پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے، 10 سال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے احکامات آتے رہے، نماز کا حکم پہلے آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فرض ہوئی، شراب بعد میں حرام ہوئی ہے جب ہم مدینہ منورہ آ گئے۔ ہاں اللہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن فرماتی ہیں مجھے ڈر ہے اگر پہلے دن سے شراب حرام ہو جاتی ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ استعداد پیدا کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان دہلی کا تاجر تھا، وہ نظام الدین بستی آتا تھا اور ان کا اکرام بھی کیا جاتا تھا، گنتی کے لوگ تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات کہہ دی ان سے، اس نے آنا چھوڑ دیا، نظام الدین آنا چھوڑ دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تانگے میں بیٹھ کر نظام الدین سے دہلی پہنچے ان کی دکان پر، اور بیچارے نے ابھی دکان کھولی تھی نوجوان نے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے معافی مانگی، معذرت کی، اور یوں فرمایا بھی تم آنا شروع کر دو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جب معافی مانگی میں تو پانی پانی ہو گیا، اور پھر میں نے آنا شروع کر دیا۔ پھر اس موقع پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بغیر استعداد پیدا کیے ہوئے حق بات کہنا وہ ایسا ہے جیسے اس حق بات کو ضائع کرنا ہے، اس کے اندر کوئی استعداد پیدا نہیں ہوئی، اس کو قبول کرنے کی، اس کو لینے کی، پہلے ہی لینا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، وہ اس کے اندر وہ اتنی ہمت تو ہو، حوصلہ تو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے غصہ نہیں ہوئے، کبھی بھی۔ ہاں، امر حق کی کوئی مخالفت کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے۔ فرمانے ذرا قریب آ جائیے، مجمع آ رہا ہے پیچھے، تو تھوڑا سا پیچھے والے حرکت کر لیں، کچھ گنجائش نکل آئے گی انشاءاللہ۔ آدمی کے اندر استعداد پیدا ہو قبول کرنے کی۔ اچھا، آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ یہ اس طرح سے کیوں نہیں کرتا؟ آدمی کہا جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روب بہت تھا، بلکہ مشہور ہے جس گلی سے، جس راستے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر جاتے، اس گلی اور راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا تھا، روب بہت تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں سیدھی کر رہے تھے نماز کی، اقامت ہونے والی، جماعت کھڑی ہو گئی، صفیں سیدھی کر رہے ہیں۔ اب روب اتنا تھا، وہ ایک صاحب جو ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، ان کی ہوا خارج ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا۔ بعض کی طبیعت ہوتی ہے جلالی بھی ہوتی ہے، جمالی بھی ہوتی ہے، غصہ آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی، میں اس کو کہتا ہوں ابھی نکلے، ابھی جائے اور رضو کرے۔ جب ایسا موقع آ جائے نا، کسی کو غصہ آ جائے، کوئی ضرور ہونا چاہیے موقع کو سنبھالے۔ یا آدمی کو غصہ آ گیا، بڑے ہیں، غصہ آ گیا، کیا ہے سنبھالنا ہے اس موقع کو۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور عرض کیا، امیر المومنین، میری ایک رائے ہے۔ لیکن کس انداز سے پیش کیا؟ میری رائے ہے، یہ نہیں ایسا کریں، میری رائے ہے۔ عاجزی، انکساری، یہ وہ بنیاد ہے جو امت کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے۔ تواضع۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، میری درخواست ہے، کیوں نہ یہ ساری صف والے جائیں وضو کر لیں؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، اور یہ بھی فائدہ ہوگا، اس کا پردہ رہے گا، پردہ فاش نہیں ہوگا، ظاہرے کا اپنی پہلی شرمندگی، پھر اور مزید سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یہ نہیں میں ہوں امیر، میں نے قسم کھائی ہے، میری بات مانی جائے، نہیں، قبول کر لیا، اور پوری سب گئی وضو کرنے کے لیے، اور وضو کر کے آ گئی۔ آدمی ایسے موقع پر جب کوئی کسی کو غصہ آ جائے تو دوسرا آدمی اس کو سنبھالے۔ یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں، سب اپنے ہی ہیں، کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، اس کو اپنے ہی ہے۔ اور ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سہارا دینا، یہ ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، سکھایا گیا۔ برداشت کرنا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ یہ عمل سارے انبیاء میں مشترک، بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک حکمت تو یہ ہے، بکریوں میں مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے بکریوں میں، اور دوسری یہ کہ ریوڑ کے ساتھ چلتے ہیں بکریاں، ان کا ریوڑ ہوتا ہے، اور چرواہا جب بکریوں کو لے کر چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، پھر وہ بکریوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بکری، اس کی ایک اپنا مزاج اللہ نے بنایا بکری کا، اگر وہ الگ ہو جائے نا، اس کے پیچھے کوئی بھاگے تو وہ اور آگے بھاگتی ہے، کوئی اور بھاگے تو اور آگے بھاگتی ہے، کوئی اور بھاگے تو اور آگے بھاگتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ذرا صبر کرے، ٹھہر جائے۔ فرمایا ہر نبی سے بکریاں چرائی،
چرواہے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بکری نکل گئی، وہ اس کے پیچھے بھاگے اور خوب ڈنڈے مارے، اس بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ کس کا نقصان ہوا؟ میرا نقصان ہوا۔ یا بکری نکل گئی اور اس کو غصہ آیا، جائے جہنم میں، مجھے کیا؟ کس کا نقصان ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوا۔ نہ مار سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، سہنا ہوگا اپنے اوپر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ 7-8 سال کا بچہ ہے اور اسے بکریاں چروائی ہیں۔ حکمت یہی ہے، فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس برداشت میں آگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ ایسے مزاج دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا، اگر آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ کی زبان ترش ہوتی، کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ آدمی نرم مزاج کا۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت فکر مند رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دائماً ان کا غم تھا، فکر تھا امت کے لیے، آخرت کے لیے۔ لیکن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، اگر صرف یہ نیکی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آ جاؤ، مسکرا کر پیش آ جاؤ، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ایسی بتائی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرو، ہدیے دو، نرم کلام کرو، نرمی سے بات آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے میں بھی ہوتے، آتا تھا غصہ؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ غصے میں بھی آتے ہیں؟ تو میں آپ کی ہر بات یاد کرتا ہوں، جب آپ غصے میں ہوں تو وہ بات میں آپ کی یاد نہ کروں۔ اس پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غصے کی حالت میں اپنی ذات کی طرف سے بولتا ہوں؟ میں تو خوشی میں بھی اللہ کی طرف سے بولتا ہوں، میں غصے میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا، دونوں بہوؤں کے درمیان میں ایک رت تھی، وہ پھول جاتی تھی، لیکن کبھی غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کر نہیں بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کر نہیں بولے، بیٹھے میں تو اٹھے نہیں، کھڑے نہیں ہوئے نہیں۔ ہاں، ایک صحابی فرماتے ہیں، ہند بن حالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ جاتے، پہچان لیتے ہیں، رگ پھول گئی غصے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے۔ کسی نے اللہ کے کسی حکم کی مخالفت کی، پھر غصہ آتا تھا، اور بہت آتا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غصے میں کب آئے؟ اس وقت آئے تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحیفے لے کر آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نگاہ صحیفوں پر تھی، یہودیوں کے صحیفے تھے، تو کہا، اے اللہ کے رسول، دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جیسے جو آپ ہمیں فرماتے ہیں، اور پڑھنے لگے، نگاہ صحیفوں پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ پھول گئی، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، تیری ماں تجھ کو روئے، دیکھ نہیں رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آ گیا؟ اتنا غصہ آ گیا تھا کہ کچھ انصار گئے، تلوار لے کر آ گئے۔ کیوں اتنا حضور سے کو غصہ دلایا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس پر یہ نازل ہوئی ہے، یہ صحیح ہے، اگر وہ اس وقت آ جائیں
اس کو میری شریعت پر عمل کیے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ تو دین کے اعتبار سے غصہ تھا، لیکن کبھی بھی اپنی ذات کے لیے حضور سے غصہ نہیں۔ فرمایا کہ جس کے اندر حسد، کینہ، بغض، انتقام کا جذبہ، دوسرے کو نیچا دکھانا، جب آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے تو اللہ کی صفت غفاری سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن کینہ رکھنے والے، حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، انتقام کا جذبہ رکھنے والے، ان سے وہ رحمت ہٹ جاتی ہے، وہ اس رحمت میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ غیبت کو کیوں منع کیا؟ فرمایا غیبت اشد من الزنا، یہ تو زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ہر اس بات سے روکا گیا جس سے دلوں میں پھٹن پیدا ہو جائے، جس سے دل ٹوٹ جائیں، جس سے آدمی کے اندر کبر پیدا ہو، میں صحیح ہوں یا غلط ہے۔ جب آدمی یہ کرتا رہتا ہے اس کے اندر پھر کبر، اس چیز کا شکار جلدی ہو جاتا ہے، اور کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، پھر تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا کسی کے اندر، وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ عاجزی، انکساری، تواضع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہوگا، اور یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ فرمائے افتراق، توڑ کب آتا ہے؟ جب آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں۔ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا ہمیشہ رحمت، اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کلام پاک میں، دیکھو لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ تم کب ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر علاج بھی بتایا اللہ نے اس کے فوراً بعد، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ پھر یہ بھی فرما ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ برداشت کر لو، تھوڑی دیکھی تو بات ہے۔ آدمی اگر برداشت نہ کرے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناحق ہوتے ہوئے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میرا حق ہے، صحیح ہے، لیکن حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کوئی اپنے اخلاق کو بہت اونچا کر دے، بلند کر دے، فرمایا میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور بلند ترین اخلاق کیا ہے؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی ایک انتقال کرتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ پوچھا ان کو کیسے پہچانے، کیا صفت ہے ان کے اندر؟ فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کوئی ظلم کرتے ہیں تو اس کو معاف کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے یہ اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس ذہن کے ہوتے ہیں یہ سب کا اس پہ حق ہے، خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبیوں میں یہ ہے، سلام کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ آدمی ظاہر اسی کو کھانا کھلائے گا جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوگا، اس کا اکرام کرنا ہوگا۔
اور یہ اکرام اور کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آج معاشرے میں کیا ہو گیا؟ اس وقت معاشرے کا یہ حال ہے، صبر بالکل نیچے چلا گیا، برداشت کرنا نہیں ہوتا ہی نہیں۔ اس کی سطح اتنی گر گئی ہے کہ ماں باپ بھی اگر کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں کیا ہوگا بچے الٹا جو اس کے ساتھ معاملہ کریں گے وہ ماں باپ کے ساتھ، اسے خوف کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، جب قیامت قریب آ جائے گی اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جو ہے نا جنم دے گی، یعنی اس کی اولاد اس پر حاکم ہو جائے گی۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی، ننگے پاؤں پھرنے والے، بکریاں چرانے والے یہ اونچی اونچی عمارت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، اونچی عمارت بنانے۔ وہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں سامنے۔ معاشرے میں اس وقت صبر بالکل نیچے چلا گیا، برداشت۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی جگہ مختلف انداز سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاصْبِرُوا لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا صبر یہ نصف ایمان ہے، بلکہ بعض نے فرمایا یہ پورا ایمان ہے۔ آدمی برداشت ناگواری ہوئی ہے، آئی ہے طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، یا تو ہم اپنا دل برا کریں اور ہم اپنے ذہن کے اندر بوجھ ڈال کر اور خوب اپنے آپ کو خراب کر دیں، یا یہ ہے کہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض دکھائی، دیکھو یہ قمیض ہے، خون آلود ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں صبر کروں گا۔ ہاں، صبر جب آدمی کرتا ہے تو وقت کبھی لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ 40 سال تک یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ صبر کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی اللہ پر واقعی بھروسہ کرے کوئی بات نہیں۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، دل مطمئن ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آدمی صبر نہ کرے تو ظاہر ہے شور مچائے گا، جھگڑا کرے گا، فساد ہوگا، صرف سامنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اور اس نے برداشت کر لیا، اس موقع پر صبر کر لیا، تو اللہ وعدہ فرماتا میں اس کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گئے اس کو پھر کس بات کا غم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں ہیں عمل کرنے کے لیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے، اور دعا بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء گئے ایک دفعہ، صحابہ کا مجمع تھا، پوچھا کیوں جمع ہوئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے جتنا ہی علم حاصل کر لو، اللہ کی اجر تو عمل سے ہی ملے گا، عمل سے ملے گا۔ باتیں تو ہمیں بہت آ گئی ہیں اور جانتے بھی ہیں، معلومات بہت اکٹھی ہو گئی، اب یہ عمل میں آ جائیں، ہمارے جسم سے ظاہر ہو، ہماری طبیعت میں یہ باتیں آ جائیں، اس کے لیے اللہ سے مانگنا